دینی حوالے سے کام کرنے والوں کے ہاں بالعموم قدیم اور جدید کا بڑا فاصلہ رہتا تھا. قدیم علوم اور جدید علوم، قدیم رجحانات اور جدید رجحانات، قدیم دینی تصورات اور جدید تقاضے اور تصورات، ان کے درمیان باہمی ملاپ کی ایفرٹ کی اور ان کے اندر ملاپ کر کے پھر توازن اور اعتدال، بیلنس پیدا کیا. دین اور دنیا کی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کو اس انداز کے ساتھ پروموٹ کیا کہ دینی فکر میں جمود اور تعطل کو ختم کر کے فکری تحرک پیدا کیا جا سکے. اور اسلام کی تعلیمات کو نوجوان نسل کے لیے صرف اعتقادی دائروں کے اندر محدود رکھنے کی بجائے علمی، سماجی، روحانی، معاشی، ثقافتی، اقتصادی، قومی اور بین الاقوامی دائروں کے اندر ان تعلیمات کی جو وسعت ہے وہ اجاگر کی جائے. پھر دین کے اندر دینی جو علمی حلقے تھے، ہر چیز کا جب معیار گرتا ہے، جیسے سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، سماج کا، ہر چیز کا، اسی طرح مذہبی قدروں کو سنبھالنے والوں کا بھی اسی طرح اثرات ہوتے ہیں. تو ان کا تعلق ذیلی مصادر کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو علمی دنیا میں مصادر اصلیہ کی طرف دینی زندگی رکھنے والے اہل علم کو پھر راغب کیا تاکہ مصادر اصلیہ یعنی کتاب و سنت کے ساتھ جڑیں، اس سے استنباط کریں، اس سے براہ راست رہنمائی لیں اور قصے کہانیوں کا دین بنانے کی بجائے علمی کلچر کو زندہ کریں. نچلے درجے کے مصادر سے ہٹ کر کتاب و سنت کے ساتھ جڑیں، سلف صالحین کے ساتھ جڑیں اور اپنے طرز فکر میں اور طرز عمل میں افراط و تفریط کو ختم کر کے توازن اور اعتدال پیدا کریں. اس طرح کہ نہ جدید زمانے میں کام کرتے ہوئے تجدد پیدا ہو کہ قدیم سے کٹ جائیں اور نہ قدیم سے ایسا جڑ جائیں کہ مستقبل سے کٹ جائیں. تو ماضی اور مستقبل کو جوڑنا اور اسے تجدد سے بچا کر تجدید کی راہ پر جاری رکھنا اور تسلسل قائم کرنا بہت بڑا چیلنج تھا، ہمیشہ رہا ہے. اللہ رب العزت نے تحریک کی بڑی مدد فرمائی، علم کو، تحقیق کو، تربیت کو جوڑا. تعلیم یا قدیم اور جدید میں تقسیم تھی، اور اگر کسی جگہ تعلیم تھی خواہ قدیم خواہ جدید، وہ تربیت سے دور تھی. پھر تعلیم و تربیت کو یکجا کیا